يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، بلا شبہ وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے آپ کو ستھرا کیا. اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی. بلکہ تم لوگ دنیاوی زندگی کو ترجیحی مقام دیتے ہو. حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. یہ حقیقت جو آپ سن رہے ہیں اگلے صحیفوں میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب ملی اس میں بھی ہے. صفائی کا دار و مدار وہ بھی نفس کی صفائی کا دار و مدار اس پر ہے کہ آدمی کا کھانا پینا حلال ہو، اور اس کی زبان سچی ہو، جس کو صوفیہ اپنے لفظوں میں اس طرح سے بیان کرتے ہیں: عقل حلال اور صدق مقال. حلال کھانے کی کوشش کرو اور حرام سے بچو.
اور سچ بولو، جھوٹ سے ہر حال میں بچو۔ ویسے ہر آدمی ہاتھ پاؤں اسی طرف مارتا پھرتا ہے کہ اسے حلال روزی ملے، یہ ہر آدمی کی خواہش۔ پھر کون اس راہ میں کتنا کامیاب ہے، یہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ زبان کی سچائی کا جہاں تک معاملہ ہے، وہ اتنا اہم ہے کہ اگر روزے میں بھی ایک جھوٹ جان بوجھ کے بول دے آدمی تو روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے اور روزے کی برکت چلی جاتی ہے۔ اور جھوٹ ہی ہے جس پر قرآن نے لعنت کی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے، اور جسے وہ دور کر دے کون قریب کرے؟ لیکن اس دنیا کی چالیں بہت ہی خطرناک، اور یہ دنیا بہت جھوٹی ہے۔ اسی لیے یہ بات مشہور ہو چکی کہ الدنیا زور، دنیا جھوٹی ہے، لا توصل الا بالزور۔ جب دنیا جھوٹی ہے تو جھوٹ ہی سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے کچھ لوگ کہنے لگے کیا سچ بول کے بھی دھندا ہو سکتا ہے؟ اور ممکن ہے چندے والوں کے لیے ہاں بھی یہی مقولہ ہو کہ کیا سچ بول کے بھی چندہ ہو سکتا ہے؟ شاید۔ دھندا ہوتا ہو کہ نہ ہو، چندہ ہوتا ہو کہ نہ ہو، مسلمان کے لیے سچا ہونا ضروری ہے۔ پہلے وہ سچا ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس سچائی پر عمل کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ سچائی کی راہ چلنے والا ہر چیز میں دنیا دار سے آگے ہے۔ لیکن دنیا کے پاس دیکھنے کی آنکھ بھی تو ہونی چاہیے، سچائی کو سننے کا کان بھی ہونا چاہیے، اور سچائی کے لیے زبان بھی ہونی چاہیے۔
اس دنیا پر دو حکمرانوں نے حکومت کی، نمرود ہے، بخت نصر ہے، پوری دنیا پر حکومت کی. یہ جھوٹوں کی حکومت ہے، لیکن اس میں کسی کی حکومت حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ہے؟ آپ نے بھی پوری دنیا پر حکومت، اور انسانوں ہی پر نہیں، جنوں پر بھی حکومت. سچوں جیسی میں نے تو حکومت نہیں تھی. کیا کسی کی حکومت سکندر ذوالقرنین جیسی بھی ہے؟ یہ سچوں کی حکومت. لیکن دیکھنے کی آنکھ بھی تو چاہیے. آج بھی حکمراں کچھ بھی کہیں، لیکن دلی سے چادر آتی ہے اجمیر شریف خواجہ صاحب کے لیے. یہ کس کی چادر ہے؟ کہا یہ وزیر اعظم کی چادر ہے. کہا یہ کس کی چادر ہے؟ کہا یہ فلاں وزیر اعلیٰ کی چادر ہے. کہا یہ کس کی چادر ہے؟ کہا یہ فلاں ایم پی کی چادر ہے، فلاں ایم ایل اے. تو کیا یہ بات نہیں بتاتی ہے کہ زندوں کے اوپر دیکھنے میں یہ لوگ حکومت کر رہے ہیں، جسے وزیر اعظم کہا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ کہا جاتا ہے، ایم پی کہا جاتا ہے، ایم ایل اے کہا جاتا ہے، دیکھنے میں یہ، لیکن ان کے اوپر خواجہ حکومت کر نہیں کر رہے ہیں. آپ آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ سوچ نہیں رہے. خواجہ کس کا نام ہے؟ بہت سچے کا نام. خواجہ کس کا نام؟ بہت اچھے کا نام ہے. خواجہ کس کا نام ہے؟ بہت اللہ والے کا نام. خواجہ کس کا نام ہے؟ جو غریبوں کو بہت نوازنے والے ہیں، ان کا نام ہے خواجہ. خواجہ کس کا نام ہے؟ جو گرو پڑوں کو اٹھانے والے ہیں. خواجہ کس کا نام ہے؟ جس کا کوئی نہیں ہے اس کے خواجہ ہیں. یہ اللہ، تو یہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ انہوں نے سچائی کی راہ طے کی ہے. سچائی پر چلے تو زندگی میں تو انہوں نے لوگوں پر حکومت کی، صرف جسموں پر حکومت نہیں کی. ان اللہ والوں نے صرف جسموں پر حکومت، بلکہ جانوں پر اور روحوں پر حکومت کی. زندگی میں تو حکومت کی اللہ والوں نے، لیکن پردہ فرمانے کے بعد بھی آج بھی ان کی حکومت ہے. یہاں کتنے دن کی حکومت ہے؟ 5 سال کی. وہ بھی کہیں انقلاب آ گئے تو گئی، اور نہیں تو 10 سال کی، نہیں زیادہ الٹ پھیر کیا تو 15 سال کے. یہی ہے نا سر. اور یہ اللہ والوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے.
تو آپ کی فکر اس طرف کیوں نہیں جاتی کہ آپ ہمیشہ کے ملک کی طرف دیکھیں اور ادھر توجہ کریں؟ یہاں جو کچھ گل گپاڑا ہے اس پر کان نہ دھریں۔ اب صبح ہوتے ہی میرے پاس 3 اخبارات آ جاتے ہیں، اور 3 منٹ میں دیکھ کے میں کنارے کر دیتا ہوں۔ اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، ادھر ادھر دیکھا اور ادھر پھینک دیا۔ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، کچھ نہیں سر۔ وہ ہوا جو حکمرانوں نے چلائی ہے اس کی ترجمانی یہی پرنٹ میڈیا کرتا ہے یا الیکٹرانک۔ یہ نہ کہیے کہ مشرقی میڈیا بہت برا ہے اور بہت جھوٹا ہے، بہت بے پردہ ہے۔ میں نے دیکھا کہ دنیا کا میڈیا جو ہے سچا نہیں ہے۔ میڈیا چاہے مشرقی ہو چاہے مغربی ہو، یہ اور بات ہے کوئی کسی سے کچھ بڑھا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں اتنا بڑھ گئے لوگ آگے کہ اس کو گودی میڈیا کہا جانے لگا۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی آگے بڑھ گیا ہو، پہلا نمبر لے لیا ہو، جیسے کووڈ میں بھی تقریباً ہم نے پہلا نمبر لے لیا۔ ہم کہیں پیچھے تو رہتے نہیں ہیں، ہماری عادت بھی پیچھے رہنے کی نہیں ہے۔ ارے کسی اچھائی میں آگے بڑھو تو بات ہے۔ لیکن مغربی میڈیا بھی سچا نہیں ہے۔ بس ایک بات بتا دوں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے۔ جس مغربی میڈیا جس کی طرح واہ واہ ہے بہت زیادہ، آج کل جنگ ہو رہی ہے نا، مشرق وسطی میں جنگ چل رہی ہے، فلسطین ایک طرف ہے اور مغربی دنیا اور اس کے حوارین، اس کے چمچے، اس کے خوشامتی سب ایک طرف ہیں۔ میڈیا دکھا رہا ہے کہ اسرائیل کے پلین اٹھ رہے ہیں کو غزہ کو تحش نحش کر رہے ہیں، جیتی جاگتی دنیا کو موت کی نیند سلا رہے ہیں۔ بڑے ہنگامہ خیز لب و لہجے میں یہ بات بتائی جا رہی۔ یہی بات مشرقی میڈیا میں، یہی مغربی میں۔ تو پلین اٹھ رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، اٹھتے ہوئے بھی دکھا رہے ہیں، بمباری کرتے ہوئے بھی، دھواں اٹھتے ہوئے کہاں گرا رہے ہیں بم وہ بھی دکھا رہے ہیں۔ دوسری طرف خبر ہے کہ کمزوروں نے بھی ہمت نہیں ہاری ہے، وہ بھی جام شہادت پینے کے لیے بیتاب ہے، لیکن کسی طرح سے مغرب کے غلامی میں آنا پسند نہیں۔ وہ بھی راکٹ مار رہے ہیں، اور 1 2 نہیں، 100 200 نہیں، ہزاروں راکٹ کی بات چل رہی ہے جو مار رہے ہیں وہ بھی، اور وہ راکٹ بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ یہ راکٹ اٹھ رہے ہیں۔
لیکن یہ نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ وہ کہاں گر رہے ہیں، سمندر میں گر رہے ہیں کہ صحرا میں گر رہے ہیں کہ ایسے دور دراز علاقوں میں گر رہے ہیں جہاں انسانی کیمرہ نہیں پہنچ رہا۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی صداقت سچائی ہے تو جیسے فلسطین میں جہاں بم گر رہا دکھاؤ، اگر تم میں دم خم ہے تو وہ دکھاؤ کہ راکٹ کدھر گر رہے ہیں، اگر سچے ہو تو، اور نہیں تو جھوٹوں کو خدا کی لعنت۔ ایک طرفہ آپ دکھا رہے ہو، جو سچ بتا نہ سکے، دکھا نہ سکے، اس دنیا سے کیا امید آپ لے کے بیٹھے ہیں؟ دکھاؤ یہ کہاں، سمندر میں گر رہے ہیں راکٹ، صحرا میں گر رہے ہیں راکٹ، دور دراز علاقوں میں گر رہے ہیں جہاں کیمرہ، آپ دکھاؤ تو۔ یہ کیا ہے؟ نہ مشرقی میڈیا دکھا رہا ہے نہ مغربی میڈیا۔ اور یہ ایک بات آپ یاد رکھیں، جب بھی حق باطل کے مقابلے میں کھڑا ہوا ہے تو کمزور دکھائی دیا، جب بھی، لیکن آخر کار غالب وہی رہا، غلبہ حق کا ہی رہا۔ حضرت خلیل تنہا تھے، نمرود کا پورا لشکر تھا، تنہا تھے خلیل، فتح کس کی ہوئی ہے؟ حضرت خلیل۔ فرعون تمام لاؤ لشکر کے ساتھ آیا، موسیٰ علیہ السلام کا کیا، لیکن غالب ہوا موسیٰ علیہ السلام۔ تو حق ابتدا میں کمزور دکھائی دیتا ہے، لیکن آخر کار حق حق ہو کے رہتا ہے، سچ غالب ہو کے رہتا ہے، حق باطل پر غالب ہو کے، لیکن حق کو آنا چاہیے۔ دیر صرف اتنی ہے کہ حق سامنے ہو، قل جاء الحق وزهق الباطل، کہہ دو حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ اور اگر کسی دنیا کو ناز ہے کہ ہمارے ساتھ امریکہ ہے، یورپی یونین ہے، پوری دنیا ہے، عیاش مسلم حکمراں ہے، الا ماشاء اللہ، تو ہوں گے، کوئی پرواہ نہیں، ہونے دو۔ حق کے ساتھ اللہ ہے، ہمیں اس پر خوشی ہے کہ سچائی کے ساتھ اللہ ہے، ہمیں اس کا غم نہیں ہے کہ دنیا تمہارے ساتھ ہے۔ اور اگر امریکہ اتنا ہی بہادر تھا، ویتنام سے بے آبرو ہو کے نکلا کیوں؟ اتنا ہی بہادر تھا تو لبنان سے نکلا کیوں؟ صومالیہ سے نکلا کیوں؟ اور افغانستان سے بھاگنے کی تیاری پوری کر لیا ہے، جب بھی بھاگ جائیں۔ عراق میں بہت بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن زمین زیادہ ہی گرم ہو گئی ہے اور آسمان کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا ہے، کبھی نہیں بیٹھ سکیں۔ پہلے اپنی فکر کریں۔ ٹھیک ہے، جھوٹوں نے جھوٹوں سے اپنی قسمت وابستہ کر لی ہے، مغرب جھوٹا ہے، اس نے جھوٹوں سے اپنی قسمت، یہ بھی ختم ہوگا، جو سچائی پہ ہوگا اس کی جیت ہوگی۔ سچوں ہی کی جیت ہمیشہ ہوئی ہے، اور کمزوروں کی ہی ہمیشہ جیت ہوئی۔ ہمیں مچھر کتنے کمزور ہیں، نمرود کا پورا لشکر کھا گئے، اور ابابیل کتنا کمزور ہیں، ابرہا کا پورا لشکر ٹھکانے لگا دیا۔ اور یہ سب لوگ جو ہیں، افغانستان کتنا کمزور ہے، کوئی ٹھکانہ نہیں، لیکن دنیا کے چھکے چھڑا دیے۔ ویتنام کتنا کمزور ہے، دنیا کے چھکے چھڑا دیے۔
تو یہ کمی زیادتی کو مت دیکھو، اسلحے کی بھرمار مت دیکھو، افراد کی کثرت مت دیکھو، یہ دیکھو کہ حق کدھر ہے، یہ دیکھو حسین کدھر ہے اور یزید کدھر ہے۔ وہ حر والا انتخاب آپ کو کرنا ہے، جیسے حر نے کہا تھا کہ حق کدھر ہے، سچائی کدھر ہے۔ وہ تو ابھی بتا چکا، ان میں اتنی طاقت نہیں کہ یہ راکٹ دکھا دیں کہ کہاں گر رہا ہے۔ مغربی میڈیا سے پوچھتا ہوں، لعنت ہے اس مغربی میڈیا پر، مشرقی میڈیا کے ساتھ، کیوں نہیں دکھاتے ہو؟ جب آپ اسرائیل کی بمباری دکھاتے ہو اور راکٹ کو بھی اٹھتا ہوا دکھاتے ہو، گرتا ہوا بھی دکھاؤ۔ آپ میں تو اتنی سکت نہیں ہے کہ سچائی دکھا سکو۔ سچائی کیا سچائی کہ تم دم بھرتے ہو، اور یہ امید کہ فلاں آدمی کو چاہیے بڑھ کر کے اقوام متحدہ کو چاہیے۔ اقوام متحدہ کیا ہے؟ امریکہ کے گھر کی لونڈی ہے؟ کیا ہے؟ اس کو کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے بش نے کہا تو جہنم میں جائے اقوام متحدہ۔ سب طاقتور کیا لے گا؟ ہمیشہ یہ دیکھ کے کسی کے لیے دعا میں ہاتھ اٹھانا کہ یہ سچا ہے، یہ اچھا ہے، یہ حق پر ہے، اور یہ دعا کرنا کہ اللہ سچوں میں زندہ رہا۔ ہمیشہ یہ دعا کر، سچائی پر زندہ رہا، سچائی پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور سچوں کے زمرے میں موت آئے، اور سچوں کے قدموں میں دفن ہو، اور سچوں کے ساتھ اٹھیں، اور سچوں کے ساتھ ہم تمام کا حشر و نشر ہو۔ یہی ہے فلاح، قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہوا جو ستھرا ہوا۔ خدا کرے تمام مسلمانوں میں، تمام انسانوں میں سچائی آ جائے، انصاف آ جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہاں سچائی ہے ہی نہیں، انصاف ہے ہی نہیں۔ اسی لیے انصاف کا ایک دن ہے، اللہ مالک یوم الدین۔ لیکن آپ اس کی پرواہ مت کریں۔ اب میں نے بتا دیا نا مثال دے کر کے، ان سے پوری دنیا سے کہو کہ اگر ہمت ہے تو دکھاؤ راکٹ کدھر گر رہا ہے۔ وہ دکھاتا ہوں کہ جو آپ دیکھ سکو، صرف سناتا نہیں دکھاتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے آپ کا کہ صرف فلسطین لہو لہان ہے۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی، وہ شکست کھا چکا ہے۔ اس کی شکست پر آپ پردہ ڈال رہے ہو، باتیں بنا رہے ہو، اور اگر کچھ ہمت ہے وہ راکٹ دکھاؤ کدھر گر رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات کہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمد لله الحمد لله القديم الإحسان الكثير النوال المنفرد بالدوام فلا انقضاء له ولا زوال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله القدوس السلام وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل الكرام اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه كلما ذكرك الذاكرون أما بعد فيا عباد الله قد انقضى رمضان أين من سار إلى الخيرات ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وها أنتم فتداركوا ما فات بأحسن الأعمال وتبتلوا إلى الله واسألوه حسن الختام اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإسلام واشرنا في زمرة المسلمين فإنه لا تخيب لديه الأعمال وأكثر من الحسنات إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ولا ترتكبوا المخالفات فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ولا تفرحوا بفراغ الأوقات فإنها عليكم من الشاهدين وإن عليكم من الحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كيف أنتم إذا ظهرت الأحوال بين يدي الكبير المتعال وحرر الحساب ووفيت كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات فإنه هو الغفور نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين لا سيما على أولهم بالتصديق وأفضلهم بالتحقيق
سیدنا مولانا الامام امیر المومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی وعلی عدل الاصحاب مزین المنبر والمحراب الموافق رایہ بالوحی والکتاب سیدنا مولانا الامام امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلى كامل الحياء والإيمان وجاهد جيش القسرة في رضا الرحمن سيدنا مولانا الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب حلال المشكلات والنوائب سيدنا مولانا الإمام امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وعلی ابنہ سیدین الشہیدین سیدینا ابی الحسن و ابی عبداللہ الحسین رضی اللہ تعالی عنہما وعلی امہما سیدت النساء فاطمۃ الزہراء فلذت کبد خیر الانبیاء صلوات اللہ تعالی والسلام علی ابی الکریم وعليها وعلى بالها وابنائها وعلى أمي الشريفين المكرمين عند الله وعند الناس سيدنا أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس رضي الله تعالى عنه وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة اللهم انصر من نصر دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا یا مولانا واجعلنا منه واخذل من خذل دین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا یا مولانا ولا تجعلنا منه عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأسمى وأكبر الله يعلم ما تصنعون